کیا کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ مسکرات رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دل میں کتنی خاموش تکلیف چھپی ہوتی ہے؟ آج میں اسی بارے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے والی ہوں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے تو بالکل ٹھیک لگتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے تو بالکل ٹھیک لگتے ہیں، وہ ہنستے بھی ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے دل کے اندر ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جسے کوئی نہیں سمجھ پاتا، جسے کوئی انسان، جسے کوئی ریلیٹیو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ ایک بڑی ڈیپ تھاٹ ہے جسے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جو لوگ اپنی خاموشی، اپنی تکالیف، اپنی ڈیلی لائف میں ہونے والی تمام مشکلات، تمام تکالیف کے تحت اپنے ڈیلی ورک کو کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر بڑی ہی خاموشی ہوتی ہے، جسے وہ نہ ہی کسی کو ظاہر کرواتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی خاموشی سمجھ پاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جو انسان کے پاس الفاظ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنا پین کسی کو بتا سکے، وہ اپنے جو مشکلات ہیں، جو مجبوریاں ہیں وہ کسی کو بتا سکے۔ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی فیلنگز کو سمجھے، اس کی جو مجبوریاں ہیں، اس کی جو ٹینشنز ہیں ان کو سمجھے، اس کی خاموشی کو محسوس کرے، مگر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف چہرہ دیکھتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی کہانی نہیں دیکھتے، دل کے اندر انسان کے ساتھ کون سی سٹوری چل رہی ہے، انسان کے ساتھ اس کی کون سی مجبوریاں ہیں، اس کی کون سی اتنی پریشانیاں ہیں، وہ جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ بعض اوقات انسان بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن شاید کوئی سمجھے گا نہیں، یا شاید لوگ اس کے درد کو معمولی سمجھ لیں گے، اس لیے وہ خاموشی کو اپنا ہی سہارا بنا لیتا ہے۔ باہر سے وہ بالکل نارمل نظر آتا ہے، باہر سے وہ بالکل ایسے فریش نظر آتا ہے، مسکراتا بھی ہے، لوگوں سے بات بھی کرتا ہے، مگر اندر سے وہ بہت کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے مائنڈ میں بہت سارے ایسے پین ہوتے ہیں، ایسے دکھ ہوتے ہیں، ایسے درد ہوتے ہیں جسے وہ کسی کو بتا نہیں پا رہا ہوتا۔ زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو صرف اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی بات سن لے، بغیر اسے جج کیے، بغیر تنقید کیے۔ کبھی کبھی انسان ایک سچا سپورٹ اور تھوڑی سی کائنڈنس کسی کے دل کو بہت ہلکی کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہمیں انر پیس دیتا ہے، لیکن جو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ ڈھونڈ جائے، وہ ڈھونڈ جائے جو ہمارے باتیں سننے والا ہو، ہمارے جو تکالیف کو محسوس کرنے والا ہو، ہماری زندگی میں کیا ٹینشنز چل رہی ہیں، ہماری زندگی میں کیا مجبوریاں چل رہی ہیں، کوئی سمجھنے والا ہو۔ لیکن میں کہتی ہوں سب سے اہم بات، سب سے ہماری امپورٹنٹ ٹاک، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ہر حال کو جانتا ہے۔ جب بھی دل بہت ہیوی ہو جائے تو جب بھی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ مشکل لگے، جب بھی آپ کو زندگی میں ایسے لگے کہ میں صرف دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، اپنے آپ کو الون سمجھے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے بالکل اس طرح بات کریں جس طرح کوئی آپ کا دوست ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کھول دیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اس طرح سنتا ہے، ہمارے دکھ اس طرح سنتا ہے، اور ہماری مجبوریوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے ہم دنیا والوں کو اپنی سٹوری بتاتے ہیں، اپنی ٹینشن بتاتے ہیں، تو وہ دنیا والے حل نہیں کر پاتے، بلکہ دنیا والے تو صرف آپ کو تھوڑی سی تسلی دیتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے ہیں، آپ کو تھوڑا کہتے ہیں کہ اپنے اندر سی ہمت پیدا کرو۔ آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ ہم دوسروں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کریں، ہم دل دکھانے کی بجائے، کسی کا دل توڑنے کی بجائے ان کے لیے کمفرٹ اور پازیٹیوٹی کا سبب بنے، کیونکہ کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی مہربانی، ہماری ایک چھوٹی سی کائنڈنس کسی کے دل میں امید کی نئی روشنی پیدا کر سکتی ہے، کسی کی امید کا نیا راگ بن سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، جو حالات کے مارے ہوتے ہیں، مجبوریوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اپنا اس چیز کی پریکٹس کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ ان کے ساتھ آ کر بیٹھے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کائنڈ گیسچر، ایک اچھی بات، یا صرف کسی کو یہ احساس دلا دینا کہ میں تمہاری بات سننے کے لیے موجود ہوں، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو اپنے رب کے سامنے دل کھول دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو ہمارے آنسو بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے دل کو خاموش دعا بھی سنتے ہیں، اور ایسی ایسی دعائیں سنتے ہیں، ایسے ایسے ہماری امیدیں، ایسی ایسی باتیں جو ہم دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
آپ جس طرح لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، آپ کبھی اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں میری یہ بات ہے، میری یہ بات ہے، کبھی نا یہ ایکسپیرینس کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں شیئر کریں، رات میں اٹھیں، اللہ کے آگے 2 نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو پھر دیکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے دعائیں نہیں سنتا۔ لیکن اس کے ساتھ نا ایک سچ اور بھی ہے، جب ہمیں ہر وقت لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے نا تو ہم اپنا کچھ کر نہیں سکتے، اسی لیے نا ہمیں چاہیے، آپ بھی یہی کوشش کیا کریں گے، آپ کوئی اچھا کام کریے نا، اگر آپ اچھا کام کریں گے تب بھی کچھ لوگ نا آپ کے لیے برا ہی سوچیں گے، آپ کے لیے برا ہی بولیں گے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو اس پازیٹیوٹی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، صرف وہی آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہمیں ہر وقت لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے، آپ کو تنقید کریں گے یا ہمیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اگر ہم ہر بات کو دل پر لیتے رہیں نا تو شاید ہم کبھی بھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اسی لیے نا کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان پیپلز ان کی ٹاسک کو نظر انداز کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دے، اپنی زندگی کو مزید اچھا بنانے میں کوشش کرے اور اپنی یہ میموریز تا زندگی یاد رکھے۔ اور یاد رکھیں، ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں ہوتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہر کوئی آپ سے خوش ہو۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر اگر ہم اپنے خواب چھوڑ دیں نا تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی نیت صاف رکھے، اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں اپنی نیت کو بالکل خالص رکھیں، اچھے کام کریں، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی نیتیں جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اور اصل اہمیت لوگوں کی رائے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو انسان کے دل میں ایک ایسا سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی بات سے نہیں مل سکتا، جو دنیا کے آپ کو جتنے مرضی حوصلے دے لیں گے نا، آپ پھر اندر سے تھوڑے بہت دکھی ہوں گے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ رکھیں، لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنے دل کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اہمیت دیں۔ اور جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بندہ بہت خوش ہے اور اپنی زندگی میں بڑا ہی انجوائے کر رہا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ہر بندہ خوش نہیں ہوتا، ہر بندے کی ایک اسمائل کے پیچھے اس کی ایک پوری سٹوری ہوتی ہے۔ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ اسمائل کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر آپ ان کی اسمائل کے پیچھے جائیں نا تو آپ کو ایک پورا دریا ان کی کہانیوں کا ملتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگ نا بڑے ہی سٹرونگ لگتے ہیں، وہ ہر حال میں مسکرا دیتے ہیں اور بہت ہی سٹرونگ لگتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، سب کو ہمت دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی، ان کے دل میں بہت سی انسپوکن فیلنگز ہوتی ہیں اور سائلنٹ سٹرگلز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جان رہا ہوتا۔ اسی لیے نا ہمیں کسی انسان کے صرف اس کی اسمائل سے جج نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ شخص اندر سے بہت کچھ برداشت کر رہا ہو، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کائنڈ ورڈ، تھوڑی سی کیئر یا صرف کسی کی بات کی توجہ سے سن لینا بھی اس کے دل کو بہت ریلیف دے دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت صبر کر کے تھک چکا ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس طرح اگلے بندے کا دل مزید دکھتا ہے۔ تو کسی بزرگ سے نہ کسی نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو انہوں نے بڑی نہ خوبصورت بات فرمایا کہ بس نہ یہ دھیان رکھنا کہ اللہ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو اکثر اسے ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ملتا ہے، کیونکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ ہمارے دل کے مطابق نہیں ہوتے، کبھی وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کبھی ہماری قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے سمجھدار انسان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی امیدیں صرف اللہ سے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ جو آپ کے دلوں کے بھیت جاننے والی ہے۔ جب انسان اپنی پرابلمز، اپنی تمام پینز لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے نا تو اکثر لوگ صرف سن لیتے ہیں یا کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرتا ہے تو وہاں سے ہمیشہ سکون ملتا ہے۔ اگر نہ زندگی میں آپ کا بھی دل کبھی بھاری ہو جائے، اگر آپ کو بھی کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی مشکلات آ جائے، کوئی بہت زیادہ مصیبت ٹوٹ پڑے، تو لوگوں سے بالکل شکایت نہ کریں۔ شکایت کرنے کی بجائے لوگ آپ کا کیا ہی کر لیں گے، لوگ آپ کو مزید باتیں سنائیں گے۔ تو لوگوں سے شکایت کرنے سے پہلے آپ اپنے اللہ سے رابطہ کریں، لوگوں سے شکایت کرنے کی بجائے اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے
دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ذات ہے جو بندے کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیتی۔ اور یاد رکھے، جب انسان اللہ تعالیٰ پر اپنا ٹرسٹ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر انسان ہر چھوٹی بڑی بات پر پریشان نہیں ہوتا، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ سوچ لیتا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی پر ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کی باتوں، تنقید، حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اسے یقین پکا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو رہتا ہے۔ ایسا انسان اپنی ہر پرابلم، ہر پین، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، آپ اپنی ہر دعا، ہر تکلیف، ہر پرابلم، ہر پین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کا سننے والا۔ آج کا خلاصہ ہے کہ اپنی جو ہر پین ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ اس کے بعد جی آج ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا جمعہ تھا اور 23واں روزہ ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ سب نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کا آج کا روزہ، آج کا دن کیسا گزرا، اور سورہ کاف کس نے پڑھی۔ عید بھی قریب آ رہی ہے تو میں نے کچھ چھوٹی موٹی یہ شاپنگ کی ہے۔ آپ نے کمنٹس میں لازمی مجھے بتانا ہے، اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی شاپنگ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئے خیالات کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ، نئی رائے کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ کے حوالے۔